تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء إمام المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. محترم سامعین، آج کے سبق میں بہت اہم بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ جس کا شکار یہود بھی ہو گئے، اس کا شکار عیسائی بھی ہو گئے، اور کہیں نہ کہیں شیطان نے اس امت مسلمہ کو بھی اس جہالت کا شکار بنا دیا جس کے آثار صاف ظاہر نظر آتے ہیں. لیکن کاش کہ کلام مجید کو امت مسلمہ پڑھتی. خیر، صبح کا بچڑا شام کو آ جائے تو اسے بچڑا نہیں کہتے، اسے کھویا ہوا نہیں کہتے. آئیے اس مسئلے کو سنیں. کیا ہے وہ اہم مسئلہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. آپ ان سے کہیے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں، کہ میں خزانے ہیں میرے، اس کا دعویٰ نہیں کرتا. اور یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس علم غیب ہے، اور یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو نبی ہوں اللہ کی طرف سے، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہوں، اسی کے مطابق کام کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ ان سے پوچھو کہ ایک اندھا جسے علم نہ ہو اور ایک وہ جو دیکھنے والا ہو، دونوں کیسے ہو سکتے ہیں برابر؟ کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ جل شانہ نے اس میں بہت ہی اہم بات کہی کہ وہ لوگ، وہ زمانہ نجومیت کا تھا. نجومی کچھ باتیں شیطانوں کے ذریعے سے، جناتوں سے جو معلوم ہوتی وہ بتاتے تھے، اور اس میں کچھ باتیں سچ بھی ہو جاتی. تو اس پر یہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بھی علم غیب کے جاننے والے ہیں. خزانہ اور فرشتہ ہونا اس کے تو ظاہر میں پتہ چلتا بھی ہے، خزانے کا اور فرشتہ ہونے کا ظاہر میں پتہ چلتا بھی ہے، لیکن علم غیب باطنی چیز ہیں، اس لیے واضح طور پہ اس کو بیان کیا گیا، ساتھوں ساتھ حل کیا گیا. بے شک یہ چیز مسلم ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے وحی کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ بھی بات دوسری بات پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو اللہ نے جو علم دیا ہے، جو اپنے خزانوں سے، جو اپنے صفت سے جو علم دیا ہے، نبی رحمت امام المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے یہودیوں نے نبیوں کو نہ مانا تو اس قدر نافرمانی پہ اترے کہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں نے نبیوں کو اتنا مانا کہ خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا مان لیا. تو علم غیب کی باتیں پتہ چل جانا یہ شان ہے، یہ بشری اور نبوت کا مقام ہے. اور علم کے ذریعے سے ساری کائنات کی چیزوں کو محیط کر لینا، گھیر لینا، ہر ایک چیز کی معلومات رکھنا، یہ علم غیب ہے، یہ صرف اللہ کو ہے. ہاں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بے شک کائنات میں، فرشتوں میں، جناتوں میں، انسانوں میں، نبیوں میں سب سے زیادہ علم جو دیا گیا وہ دیا گیا، خود کا نہیں، اللہ نے عطا کیا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما انا قاسم واللہ یعطی. علم تو اللہ دیتا ہے، نعمتیں اللہ دیتا ہے، معجزات کا ظاہر ہونا، آنے والے حالات کا بتلانا، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. علم غیب کے ساتھ وحی کے ذریعے سے دفع اس لیے کیا، اس سوال کو وحی کے ساتھ اس لیے جوڑ کے اللہ نے واضح کروایا تاکہ امت مسلمہ
کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیر اختیاری ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم دیا، لیکن اختیاری علم نہیں ہے۔ پوری کائنات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔